وعدہ یہ ہے ہمیں اسے ہر حال میں پورا جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ حدیث پاک ذہن نشین فرمائیں، نبی علیہ السلام کے آپ کا آخری وقت تھا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں 3 چیزوں کے بارے نصیحت کرتا ہوں۔ کتنی چیزوں کے بارے نصیحت کرتا ہوں؟ پہلے فرمایا میرے امتیو، نماز فرمایا کسی مقام پر بھی اللہ کی نماز کو نہیں چھوڑو، اور پھر فرمایا تمہاری ملکیت میں جو غلام ہیں فرمایا ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ نہ ڈالو۔ نمبر 3 فرمایا کہ عورتیں وہ ایک اللہ کے عہد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اس کی ایک عہد کے ساتھ وہ آپ پر اللہ نے حلال فرمائی ہیں، ان کا بھی احساس فرمانا۔ دوسری حدیث پاک میں آتا ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو عورت اپنے مرد کی بدخلقی پر اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، مرد کا صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتی، تو میرا اللہ اسے حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا اجر عطا فرمائے۔ اور فرمایا کہ جس کی بیوی بدخلق ہو، فرمایا وہ آدمی صبر کرتا ہے وہ تو حضرت ایوب کے صبر کے مطابق ثواب ملے گا، اجر ملے گا۔ جو خامد بدخلق ہے، اچھے اخلاق والا نہیں ہے، فرمایا کہ اگر اس کی بیوی صبر کرتی ہے تو اللہ تعالی فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ثواب جو ہے اس کو عطا فرمائے، کیونکہ آپ کا میاں کافر تھا۔ تو اب میں کرتا ہوں نبی علیہ السلام کے گھر کے احوال کے بارے میں سنیں، ایمان کو تازگی ہوگی۔ میرے نبی سے بڑھ کر دین سے پیار کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ میرے نبی سے بڑھ کر اللہ کی مخلوق کا احساس کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیں، نہ اللہ نے، نہ قرآن نے، نہ میرے محمد مصطفیٰ نے کسی مقام پر آدمی کو پیاسا نہیں چھوڑا۔ اگر وہ شریعت کا لب جو ہے وہ پانی نہیں پیتا ہے، اس میں شریعت کا قصور نہیں ہے، اس میں انسان کا اپنا قصور ہے۔ آؤ اب میں آپ کو نبی علیہ السلام کے گھر کا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ مرد اتنا عورت کے بارے میں سخت ہوتا ہے کہ اس کی بات سننا بھی گوارا نہیں کرتا ہے۔ اب آئیں نبی علیہ السلام کا آپ کے واقعات 2 دن میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں، شاید اللہ کرے اس واقعات کی بدولت اللہ ہمارے گھروں کو جنت بنا دے۔ حضور علیہ السلام فرماتی ہیں، آپ ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ سب فرمایا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے فرمایا کہ چلو آج دوڑ لگاتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے بھی، تو حضرت عائشہ صدیقہ اور پیارے آقا علیہ السلام نے دوڑ لگائی۔ تو جب دوڑ لگی نا تو حضرت عائشہ صدیقہ جسم کافی ہلکا تھا، تو آپ نا تھوڑے سے 2 دن آگے چلے گئے، تو آپ جیت گئے۔ کہنے لگے یا نبی اللہ دیکھا گیا نا، آج میں جیت چکی ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب 2 آدمی کشتی لڑتے ہیں، جب 2 آدمیوں کا مقابلہ ہوتا ہے، ایک نے تو یا برابر رہنا ہوتا ہے تو یا وہ شکست کھانا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے بھی، کچھ دنوں کے بعد نبی علیہ السلام کے ذہن میں بات بھی تھی نا کہ یہ مجھ سے جیت گئی ہے، تو کافی دنوں کے بعد فرمایا عائشہ آج ہم تھوڑی سی دوڑ نہ لگا لیں؟ یا نبی اللہ ٹھیک ہے۔
فرمایا اچھا ہے۔ تو جب یہ دوڑ لگائی نا تو حضور علیہ السلام جو تھے نا وہ دوڑ میں آپ کا پاؤں کافی آگے چلا گیا۔ سب کہیں سبحان اللہ۔ یار یہ زندگی ہم نے اگر ہر زندگی میں ہر لمحات میں پیارے محبوب علیہ السلام کا اسوہ حسنہ اپنائے نا تو میرا خیال ہے کوئی ایسی قدورتیں جو ہے وہ پیدا ہی نہ ہو۔ تو حضور علیہ السلام جیت گئے تو فرمایا عائشہ یہ کون کا بدل ہے گئے؟ جب جیت گیا نا تو فرمایا عائشہ یہ کیا ہے بھی؟ اس کا بدلہ ہے جو تو نے مجھے نا تو اس وقت نا تو جیت چکی تھی۔ تو حضرات گرامی یہ ایسا معاملات ہیں، اور ایک مقام پر عرض کرتا ہوں کہ جیسے ہمارے یہاں کوئی میلہ ہوتا ہے، ثقافتی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ یوم عاشورہ کے موقع پر حبشی اور دوسرے لوگوں کی آوازیں سنی، حبشیوں کی اور دوسرے لوگوں کی آوازیں سنی، تو وہ کھیل کر رہے تھے۔ آپ جب دیکھتے ہیں کہ جب بچے لوگ کھیلتے ہیں تو ساتھ جماعتی ہوتے ہیں، وہ شور شرابہ جو ہے وہ کافی کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی جب دیکھا کہ وہ کھیل رہے ہیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے نبی سے بڑھ کر پردے کا خیال کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ حضرت عائشہ سے بڑھ کر خاتون جنت ہیں، حضرت خاتون نبی علیہ السلام کی زوجہ ہیں، اس سے بڑھ کر پردے کا خیال کون کرنے والا ہو سکتا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تیرا جی کر رہا ہے کہ جو حبشی یہ کھیل رہے ہیں نیزہ بازی سے یا گھوڑ سے تلواروں سے دیکھنا چاہتی یا نبی اللہ میں دیکھنا چاہتی؟ اب آؤ نقشہ بیان کرتا ہوں، آپ سنیں گے تو ایمان کو تازگی ہوگی۔ تو حضور علیہ السلام عائشہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام پتہ ہے کیسے کھڑے ہوئے؟ آپ ایسے کھڑے ہوئے کہ گھر کا جو دروازہ تھا تو آپ نا ایسے ہاتھ کر کے نا بھی جیسے یہ مثال کے طور پر یہ دروازہ ہے دو چوکاٹے ایسے بھی ہاتھ رکھ لیتے ایسے۔ تو فرمایا عائشہ میرے پیچھے نا کھڑی ہو کر نا تو کھیل دیکھ لے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں خدا کی قسم نبی علیہ السلام نے ایسے ہاتھ کیے ہوئے تھے اور میں نے اپنی یہ ٹھوڑی نبی علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کے اوپر رکھی ہوئی تھی اور میں چوپ بھی نہیں تھی، اللہ کا شکر بھی ادا فرما رہی تھی۔ فرمایا جب گھوڑ ہوا جو بھی ان کا کھیل تھا، جب یہ کھیل ہوا نا تو نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا ان بس کے لیے کہ دیکھنا ہے۔ تو آپ دلوں کو جانتے ہیں کہ کیا مسئلہ تھا، یا نبی اللہ اور کافی دیر ہوگی تو ہونا بس کر لیے۔ تو حضور علیہ السلام نے وہ جب یہ بات ہوئی تو میرے آقا علیہ السلام نے ہاتھ پیچھے کیے، حضرت عائشہ صدیقہ جو تھی وہ اپنے گھر میں تشریف لے گئی۔ یہ ہے نبی علیہ السلام کے گھر کا احباب۔ اب میں اپنے گریبان میں دیکھوں، آپ اپنے گریبان میں دیکھیں کہ ہم اپنے گھر کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ حضرت لقمان حکیم جو ہیں فرماتے ہیں کہ تم گھر میں بچے کی طرح نرم مزاج رہو۔ لقمان حکیم کی بات کر رہا ہوں میں، گھر میں بچے کی طرح نرم مزاج رہو، اور جب تم مردوں میں جاؤ تو مردانہ بھار رہو۔ تو یہاں پر اس میری باتوں سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے آدمی کو انسان کی عقل کے مطابق جو ہے وہ بات کرنی چاہیے۔ بعض کا یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا مرد جب یہ بات کر لیتا ہے تو مرد دل کو حاوی ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو زن مرید بنتا ہے وہ اللہ کی لعنت کا شکار ہوتا ہے۔ زن مرید سمجھ گیا پنجابی کی کہتے ہیں رن مرید۔ تو فرمایا کہ اللہ نے آپ مرد کو سردار بنایا ہے تو اس پر سرداری کا تاج ہی سجتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہر کام میں میانہ روی سمجھتے ہیں، ہر کام میں ساڑھے بزرگ نا ابا جی مجھے فرمایا کرتے تھے بیٹا جب میں پہلے دن 2/88 میں میری اپائنٹمنٹ ہوئی نا تو قبلہ والد صاحب مجھے 129 نومبر تھانہ ڈیرہ رہی میں چھوڑنے کے لیے گئے کہ بڑا وقت ہے 2/88 روز ہفتے کی بات کر رہا ہوں۔ تو میں گیا نا تو ہمارے چودھری بشیر صاحب ہیڈ ماسٹر صاحب تھے، تو ان کی بیوی بھی لیکچرار تھی اور خود بھی وہ ہیڈ ماسٹر، ان کے بھی آرڈر میں ڈیتھ ہوئے تھے۔ تو
تو میں نے پنجابی نے کہتے مجھے اردو میں کہتے گر صاحب اتنا میٹھا بھی نہیں ہونا کہ لوگ تمہیں کھا جائیں، اتنا کڑوا بھی نہیں ہونا کہ لوگ تمہیں تھو تھو کریں۔ تو والد صاحب فرماتے ہیں ایڈا میٹھا بھی نہ ہو تو ایڈا کوڑا بھی نہ ہو۔ میانہ روی جو ہے وہ ہر بات میں صحیح رہتی ہے۔ آخری ایک میں بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عورت کی توقیر نہ کریں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ غلاموں کا خیال نہ کریں۔ حضرت امام شافعی کا ایک قول بیان کرتا ہوں، اس کے بعد لقمان حکیم کا ایک واقعہ بیان کرنے کے بعد میں یاد چاہوں گا کہ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں 3 ہستیاں ایسی ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات نشین فرمایا کہ اگر تمہیں انہیں حد سے زیادہ عزت دو گے تو فرمایا وہ تمہیں ذلیل و خوار کر دے گی۔ یہ بات دوبارہ نوٹ کر دیں، اگر تمہیں اس 3 چیزوں کو عزت جو ہے وہ زیادہ دو گے وہ تمہیں کر دے گی تباہ و برباد کر دے، ذلیل کر دے گی۔ پوچھا کیا؟ فرمایا کہ نمبر 1 عورت، نمبر 1 مطلب اس کو اس کے مقام پر اطاعت بھی کرو، اور نمبر 2 فرمایا خادم جو تمہارا نوکر ہے اگر تمہیں بڑھ کر اسے عزت دو گے جس کی وہ لائق ہے تمہیں اس کو عزت دینی چاہیے، اگر بڑھ کر دو گے تو فرمایا یہ بھی تمہیں رسوا کر دے گی۔ نمبر 3 گھوڑا، اگر تمہیں اسے پیار سے رکھو گے کل کو تمہیں درٹے مار کرنا وہ تمہاری جان لیوا پر ثابت جو ہے وہ ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے ہر کام میں میانہ روی ہے۔ خیر الامور قرآن پاک یہ سن لیں، خیر الامور اوسطها، ہر چیز کی میانہ روی بہتر ہے۔ یہاں پر میں نے حضرت لقمان حکیم کا واقعہ بیان کیا تو پہلے آپ عقل کی بات سن لیں۔ جب میں نے پہلے امامت شروع کی نا تو میں اس وقت جامعہ فقیہ میں پڑھتا تھا، یہ باتیں ذرا یاد رکھنے کی ہے اس لیے بیان کرتا ہوں میں۔ تو وہاں پر میں نے جمعہ کی نماز پڑھائی، علماء کرام کافی آئے ہوئے تھے، میں بالکل ان کے سامنے جو چڑیا سا روم ہوتا تھا وہ کافی ماشاءاللہ بھاری برکم ٹھیک تھے، تو انہوں نے بھی خطاب کیا، میں نے بھی خطاب کیا۔ تو ایک ہمارے بابا جی صاحب تھے، انہوں نے کہا بھی ہمیں نا چھوٹو مولوی جو ہے یہ چاہیے، تو میں نے امامت کرائی، جمعہ میں نے پڑھایا۔ جس نے جمعے کی جماعت کرانی تھی سلیکٹ بھی اس نے ہونا تھا۔ تو ایک نا جٹ آدمی، اس بابا جی کا نام جان احمد تھا، وہ 2 مربے کے مالک تھے، مجھ سے بہت پیار کرتے۔ جب میں نے مسجد کو چھوڑا تو ان کو دل کا دورہ پڑ گیا تھا، تو دعا فرمائیں اللہ ان کو غریب کی رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ لوگ پیار کرنے والے ہوتے ہیں حضور کے مصلی سے۔ تو یہ میرا بیٹا بھی وہیں پیدا ہوا، تو یہ میں عرض کر رہا تھا تو ایک بابا جی اٹھے، حضرت صاحب یہ میں اپنا پہلا واقعہ جب میرا ترو نکل گیا کہ میں کی جواب دوں۔ میں نے کہنے لگے مولوی صاحب آپ نے مسئلے بڑے کیے ہیں، تو یہ بتاؤ کہ جب نے اللہ نے آسمان کو گھڑا تھا تو چھوٹے کتنے گئے تھے؟ نہیں کہا جب رب نے آسمان گھڑیا سی حقیقت بات کروں تو چھوٹے ہوتے کہڑے پاسے گئے؟ خدا گواہ ہے یہ مسئلہ میں نے پہلی دفعہ سنا تھا، نہ مجھے کوئی اس کا علم نہ میں، تو میں نے آکے پکے ہو گیا۔ میں کہا بھی یہ کی تو بھی انہوں نے سٹ ماری، میں تھے پوچھتا بھی نمازی سنتا کی نہیں فرد کی نہیں، وہ سارے میں نہیں، میں تو کوئی گل آئی کوئی نہیں، کیونکہ حضور حضرت شیر خدا کا فرمان ہے اگر تو مسئلے کا جواب نہیں آتا نا تو خاموش ہو جاتا۔ تو میری یاد ہے جب پتہ نہیں ہوتا نا تو میں چپ ہٹ جاتا ہوں۔ وہ پھر انہیں کہا کہ مولوی ہار گئے، جٹا دی کہا تو نہیں، وہ بار بار نا گل کی جا رہی تھی، میں کہتا جٹا نہیں کوئی کھڑا ہو جائے، ایک جٹ پھر کھڑا ہوا ہے تو انہیں پھر نا چھوٹی جی گال کٹ کے نا جی پنجابی جی مطلب غلط گال انہیں آخیا بے شرما یہ مولویوں کو کی پتہ، یہ تو بیچارے مسیح رہن والے ہے ہاں جی، یہ پتہ کوئی نہیں تو چھوٹے نہیں بیٹھے؟ انہیں آ کتنے نے؟ انہیں آخیا بھی جی پہاڑ ہے نا آسمان کے چھوٹے ہے۔ انہیں پھر کافی جواب دیتا، تو میں اس کا شکریہ ادا کیا، میں کہا سوال صحیح ہے پر غلط ہے تو میں کہا جواب تو اچھا دے۔ تو میری بات یاد رکھیں کہ ہر کسی کو اس کے عقل کے مطابق جو ہے وہ بات کریں، جس کا علم نہیں ہوتا یاد رکھیں حضور علیہ السلام نے فرمایا جو میری شریعت میں نے فرمان لاگو نہیں کیا لیکن وہ مجھ سے منسوب کرتا ہے تو فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ
جہنم ہے۔ تو حضرات گرامی ٹائم میرا خیال ہو چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ لقمان حکیم کا واقعہ اللہ نے چاہا تو کل بیان کروں گا میں۔ رب القدس کی بارگاہ میں دعا ہے چند گھڑیاں بیٹھنا ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے اور میرا وہاں کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ دوسرا اعتکاف کے بارے 2 سال بندے نہیں بیٹھے ہیں، کچھ کرونا کا مسئلہ تھا، کچھ ہماری نیت ٹھیک نہیں تھی، تو جس بھائی بھی احباب نے بیٹھنا ہے، اور بڑی ایک افسوس کی بات ہے کہ مسجد جامعہ اس میں کوئی اعتکاف نہ بیٹھے۔ 2 سال واقعی سختی تھی، آپ کو پتہ ہے کہ وہ صفی جو تھی وہ بچھانے بھی نہیں دیتے تھے، تو اس دفعہ تھوڑا سا نرمی ہے۔ تو دیکھو آپ کے سامنے یہ دری بچھی ہوئی ہے، سکون ہے، اور یہ دری بھی ہم نے دی الحمدللہ تاکہ آپ کو ظاہر ہے اعتکاف کے لیے تیار ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی ہونا ضرور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا الہی ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا الہی میں نے جیسے تھے نبی کے فرمان پڑھے، میرے مولا حضرت امام غزالی نے بیان کیے، ان کی کتاب سے پڑھے ویسے بیان کر دیے۔ یہ سننا سنانا ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دے۔ یا الہی ہمارے گھروں کو نبی علیہ السلام کی اسوہ حسن پر عمل کرتے ہوئے ہمارے گھروں کو جنت بنا دے۔ یا الہی جو فوت ہو چکے ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جو تیرے گھر میں محبت سے بیٹھے ہیں، صدقہ اپنی آل پاک کا ان کی تمام پریشانیوں کو ختم فرما دے، ان کی تمام مصیبتوں کو دور فرما دے، پاکستان کی خیر فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد لا الہ الا اللہ۔